मैं आप सब कई बार बता चुका हूँ, ये मेरे साथ इरिगेशन मिनिस्टर खड़े हैं, हमने इस पे सख्त इख्तलाफ किया और ये कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। बड़ी सख्ती से आपकी तरदीद करता हूँ मैं, जो आपने ये बात सोची भी, मैं कह रहा हूँ जो सोच भी रहा है उसकी भी तरदीद करूँगा। मिनिस्टर साहब ने इफेक्टिवली इसको रेज़ किया है, मैंने लिख दिया है। CDWP की मीटिंग में मिनिस्टर नहीं होता, उसके बावजूद एक मीटिंग में मिनिस्टर साहब के, उसमें वो नहीं पास करा सके। दूसरी मीटिंग उन्होंने सुबह 9 बजे का कहा था और रात को 10 बजे हुई है, जिसमें हमारे इतराज़ के बावजूद, और मिनिस्टर साहब को उस वक्त पता नहीं चला, नहीं तो वो ख़ुद मौजूद होते मीटिंग में, उन्होंने इसको कंडीशनली अप्रूव भी नहीं किया, कंडीशनली अप्रूव किया है कि CCI अगर इसको अप्रूव करेगी जो इरसा ने गलत फ़ैसला किया है उसको, और उस इरसा के गलत फ़ैसले के ख़िलाफ़ हम ही CCI पे गए। उसके बाद मैंने ख़ुद ख़त लिखा है प्लानिंग मिनिस्टर को भी, और जो एक्निक के चेयरमैन हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब, कि ये फ़ैसला आप वापस लें। तो ये इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। 26वीं आइनी तरमीम, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 2006 में, और इसकी हिस्ट्री तो और पुरानी, लेकिन मैं ताज़ा हिस्ट्री पे जाऊंगा। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 2006 में जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ, उसमें मौजूद हैं। और बड़ी अनथक मेहनत के बाद तकरीबन 16 साल लगे, 18 साल लगे, 2006 में 18 साल, तकरीबन 18 साल बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसमें कामयाब है। इसको किसी चीज़ से लिंक करना बड़ी खाम ख्याली है लोगों की। सबसे पहले तो आपने पोलियो की बात की, ये हमारे ज़ेर गौर है कि हम कोई सज़ा, कोई पेनल्टी, सज़ा और कोई नहीं होगी, पेनल्टी होगी। बड़ी बातें हुई थी, उनके पासपोर्ट मनसूख कर दिए जाएं, शनाख्ती कार्ड मनसूख कर दिए जाएं। हम देखेंगे अगर ये ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर कोई ना कोई पेनल्टी इसमें डालेंगे, इसलिए कि ये वो अपने बच्चों से, सबके बच्चों से, पूरी पाकिस्तान, बल्कि इसकी वजह से जैसे हमने बताया ट्रैवल एडवाइजरीज आ जाती है, रिस्ट्रिक्शन जाती है, सबसे की ज़िंदगी से खेल रहे हैं। आपने सड़कों की बात की, इधर मैं अभी आया था और मेयर साहब से बात हुई थी, ख़ास तौर पे पुलिस हेडक्वार्टर के सामने आपने सड़क देखी होगी, उधर एक नाले का काम करना था। जो हर चीज़ जो है ना, पहले कुछ चीज़ें हमसे रह जाती हैं, अगर गलतियाँ हो जाती हैं, जब उसका एहसास होता है तो पहले उस गलती को दुरुस्त करना होता है। हमने वो नाले को एक्सपेंड करना था, वो नाला एक्सपेंड हो गया है और सड़क पे काम चल रहा है। इसी तरीके से हर जगह पे हम एड्रेस कर रहे हैं कि जो रीज़न थे सड़क टूटने के, जो रीज़न थे सड़क टूटने के बारिश के अंदर, पहले उसको भी एड्रेस किया जाए। इसमें मैं माजरत खा भी हूँ, आवाम को थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, लेकिन सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हमेशा, और मुझे याद है 2016 में जब मैं चीफ मिनिस्टर बना था तो उस वक्त एक पूरे सफ़े का इश्तिहार नेशनल हाईवे की बात की, उसका आया था, और वो कुछ महीनों में हमने पूरा शार फैसल ठीक कर लिया था। तो इंशाल्लाह ताला, और ये 8 साल पुरानी बात है, उसमें ज़रूर कहीं डैमेजेस आई हैं, बरसातें भी बहुत हुई हैं, क्लाइमेट चेंज का आपको पता है, माहौलियाती तब्दीली जो हो रही है, तो इंशाल्लाह हम इसका पूरा ख्याल रख रहे हैं कि जल्द से जल्द ये काम हो जाए। मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि जो आपने बात की, जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, उसमें होता यह है कि हम वो सारी इम्यूनाइजेशन की जो अद्वियात, जो वैक्सीन्स होती हैं, एक सेंट्रल प्रोग्राम के थ्रू फेडरल गवर्नमेंट के साथ रहते हैं, उसमें इश्यूज़, और जब भी ये आती है ना बीच में केयर टेकर गवर्नमेंट, इसीलिए मेरा तो ख्याल है आइन से ये निकाल देना चाहिए अगर आपने खबर बनानी हो। ये केयर टेकर गवर्नमेंट का कोई फ़ायदा है नहीं। आपको जो इदारे इतने मजबूत करने चाहिए, और पूरी दुनिया में कहीं पे भी अब तो ये ख़त्म कर दिया है, लेकिन वो गैप्स पड़ जाते हैं, इसलिए केयर टेकर्स को ख़ुद आइन और कानून के तहत एक सर्टन रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उनके ऊपर, और इस दफ़े वो केयर टेकर के टाइम भी लंबा हो गया, इसलिए वो इश्यूज़ आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, ये इशू आए हैं और इस पर हमारी नज़र है कि डिप्थीरिया या बाकी जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है हमारा, उसको पूरा करें। आपने जो इलाज की बात की, मैं सच्ची बताऊं, मुझे इल्म नहीं है कि पंजाब के, मुझे आप पहली बार पता चला, मैं पता करूंगा कि पंजाब के सरकारी अस्पतालों में अगर सिंध से लोग जाते हैं तो उनको चार्ज, मुझे नहीं पता इसका इल्म, आपने बताया, मैं इसको चेक कर लूँगा। हम नहीं चार्ज करेंगे किसी को, अगर आप समझें कि वो है, इसलिए कि हमारा इंसानी खिदमत हमारा मकसद है, हम देखते नहीं कि कौन सी सूबे से। अच्छा मैं आपको बताऊं,
سب سے پہلے تو آپ نے بتایا 27ویں آرمی ترمیم کے بارے میں مجھے ابھی علم نہیں ہے کہ اگر ہے کہ نہیں ہے، مجھے بالکل علم نہیں ہے، میں تو میڈیا سے سنا ہے. اور کیا اگر ہے، پہلی بات تو مجھے یہ بھی نہیں پتہ کہ اس کا کوئی پلان ہے کہ نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس کے کیا خد و خال ہے مجھے نہیں پتہ. لیکن یہ آپ بالکل اطمینان رکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ جو 26ویں آئینی ترمیم میں بتائیں خرابی کیا ہے جس کو ہم نے سپورٹ کیا، آپ کو نظر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے جی. تو ایسی کسی چیز جس سے لوگوں کا حق سلب ہو، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی اس کو سپورٹ نہیں کرے گی، نمبر 1. دوسرا، آپ نے کہا نا یہ بڑا سمپل ہے، میرے خیال اتنا زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. کس نے ایک وزیر اعظم کو خط نہ لکھنے کی بنیاد پہ، جو آئین کے وجہ سے وہ لکھ نہیں سکتا تھا، گھر بھیج دیا؟ کس نے ایک وزیر اعظم کو تنخواہ نہ لینے کی وجہ سے اپنے بیٹے سے گھر بھیج دیا؟ تو وہ سانپ کا تو ادھر ہی پتہ چل جاتا ہے. آپ لوگ کو اتنی پتہ نہیں سمجھ کیوں نہیں آتی، سوال کیوں کرتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ پولیو ریفیوزلز تقریباً 1 مہینے پہلے ہم نے میٹنگ کی تھی اس سلسلے میں، اور پھر میں نے کہا جو ہماری پروگرام ہے کیا کہتے ہیں EOC ایمرجنسی آپریشن سینٹر، رائٹ، اس کو کہا تھا کہ آپ ان ریفیوزلز کو ڈسٹرکٹ وائز، پھر تحصیل وائز اور یونین کاؤنسل وائز آپ بتائیں. پھر ان ساروں کو میں نے کہا کہ جو ہمارے الیکٹڈ ممبرز ہیں رائٹ ڈاؤن ٹو وارڈز، ان کو بھیجیں کہ بھئی آپ کے وارڈ میں یہ 50 لوگ یا 100 لوگ یا 10 لوگوں نے ریفیوز کیا ہے. میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ اس کے بعد 50% سے زیادہ ریفیوزلز ہم نے کور کر لیے. تو ہم اس پہ خاص طور پہ کام کر رہے ہیں، اور یہ پولیو کیمپین میں بھی ہم دیکھیں گے کہ جو ریفیوز کرتا ہے ایک 9 چوپر لے جائیں، اگر پولیو ورکر سے نہیں وہ مانگتا تو اسسٹنٹ کمشنر مختار کار یا ڈپٹی کمشنر وہ ان کے پاس جائیں اور ان کو کنونس کریں. یہاں جو الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہیں وہ ان کے پاس جائیں، انہیں کنونس کریں کہ وہ ڈراپس رہے. ہم نے تو ایڈوانس میں وہ کیمپین شروع کر لی تھی. اس دن ورلڈ پولیو ڈے پہ ہم نے بچوں کو قطرے پلائے تھے، لیکن آج کے اس کیمپین کی مناسبت سے میں اور میرے کابینہ کے کچھ ساتھی یہاں GMB فاطمہ جناح اسکول میں آئے ہیں، اور یہاں ہم نے خود افتتاح کیا ہے بچوں کو پولیو کے قطرے اور وائٹامن A کے قطرے پلانے سے. ہمارے ملک میں پولیو کا مرض جیسے پوری دنیا میں تھا، اور یہ 93-94 میں نے ابھی ہمارے ساتھ WHO کے ڈاکٹر عامر جعفری اور ڈاکٹر زین بھی ساتھ ہیں، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا اس وقت پوری سرویلنس پراپر نہیں تھی، لیکن اندازہ تھا کہ 20,000 سے اوپر بچوں کو پولیو ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 1994 میں یہ پروگرام شروع کیا، اور کچھ ہی سالوں میں میں نے ڈاکٹر صاحب سے بھی پوری ڈیٹیل لی، انہوں نے بتایا کہ وہ 5 ڈیجٹ سے یعنی 20,000 سے 3 ڈیجٹ کے نیچے آ گیا تھا کچھ ہی 3-4 سالوں میں. اور اس کے بعد بتدریج اس میں بہتری آتی رہی. پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی 2008 سے لے کے جب دوبارہ آصف علی زرداری صاحب بنے، بی بی آصفہ بھٹو زرداری صاحب پولیو کی ایمبیسڈر بنی ملک کے لیے، اور ہم نے اس کو بڑا سیریسلی لیا. اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہے، میں ان ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی وہ ایک بریک آتا ہے ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں، یہ 2018 میں بھی ہوا تھا اور ابھی 2024 میں، ہمیں تقریباً 2.5 سال سندھ میں کوئی بھی کیس پولیو کا نہیں آیا تھا. لیکن بہت تشویش کی بات ہے ہمارے لیے کہ اس سال پورے ملک میں 41 کیس آئے، جن میں سے 12 سندھ میں بھی ہیں، اور یہ سندھ کے شکارپور، کراچی، حیدرآباد، جیکب آباد، سجاول، سانگڑ اور میرپور خاص ضلعوں میں ہے. اس وجہ سے خاص طور پہ اس پولیو کیمپین پہ ہم نے ایک ٹارگٹ رکھا ہے، 1.6 کروڑ بچے ہم نے ان کو پولیو کے قطرے پلانے. ہر ڈسٹرکٹ میں خاص طور پہ ڈپٹی کمشنرز کو یہ ڈیوٹی لگائی، اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی جو ڈپٹی کمشنر اپنا ٹارگٹ پورا نہیں کرے گا ہی ول ہیو ٹو فیس کانسیکوینسز. 80,000 سے زیادہ فرنٹ لائن پولیو ورکرز اس مہم میں شامل ہیں.
اس کے ساتھ ساتھ ہماری پولیس ان کو سیکیورٹی دے رہی ہے، اور خاص طور پہ یہ جو سامنے بچے بیٹھے ہیں ہمارے پولیو ایمبیسڈرز، یہ بھی ہر جگہ پہ لوگوں کو یہ تلقین دے رہے ہیں کہ جی آپ پولیو کے قطرے پلائیں تاکہ اس موذی مرض سے پاکستان کو چھٹکارا حاصل ہو۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم 100% ٹارگٹ اپنا اچیو کریں، اس ملک سے پولیو کا خاتمہ کریں۔ اس سلسلے میں میں خاص طور پہ کوشش کرتا ہوں جو ہماری پولیو ٹاسک فورس ہے اس کی میٹنگز ریگولرلی کرائیں، اور جو ایک اچانک جیسے میں نے بتایا پچھلا کیس اس سال سے پہلے میں خیال ہے 2021 میں کیس آیا تھا آخری، مجھے ارشاد کو یاد ہوگا کون سے مہینے میں، مئی 2021 کے بعد تقریب لاسٹ ایئر پھر نومبر میں 2 کیسز آئے، تو تقریباً 2.5 سال بعد کیس آیا، اور پھر یہ اس کے بعد سے 10 اور کیس آئے، 12 ٹوٹل اس سال ہوئے ہیں۔ تو ہمیں خاص طور پہ اس بات کا یقین کرنا ہے کہ بچوں کو، ہماری فیوچر کو، ہمارے مستقبل کو اس پولیو کے مرض سے نجات دلائیں۔ میں خاص طور پہ والدین کو جو بھی بچوں کی نگہداشت کرتے ہیں ان سے التجا کروں گا کہ وہ پولیو کے قطرے بچوں کو ضرور پلائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہماری ایمونائزیشن پروگرام ہے اس کو وقتاً فوقتاً جاری رکھتے ہیں۔ اس پولیو کیمپین میں ہم پولیو ڈراپس کے ساتھ ساتھ وائٹامن اے کے ایک ڈوز بھی دے رہے ہیں بچوں کو۔ تو میری پورے سندھ میں جو بھی والدین ہیں جو بھی بچوں کی نگہداشت کرتے ہیں ان سے التجا ہے کہ آپ تعاون کریں پولیو ورکرز کے ساتھ۔ اگر وہ آپ کے گھر پہ پہنچیں تو بچے کو پولیو کے قطرے پلائیں، اس سے نقصان کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اور اس سے زیادہ یہ دکھانے کے لیے، یہ ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے کیا تھا کہ جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس کا افتتاح کیا تھا تو سب سے پہلے انہوں نے خود اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے تھے۔ تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس کے صرف فائدے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک سے، اب دنیا میں صرف 2 ملک رہ گئے، اور شاید ایک نائجیریا یا کہیں پہ، صرف پاکستان اور افغانستان۔ بڑی ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے، اور اسی وجہ سے کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ٹریول ایڈوائزریز نکل جاتی ہیں۔ اس وقت ہم بھی باہر جاتے ہیں تو ہمیں ایویڈنس دکھانا ہوتا ہے کہ ہم نے پولیو کے قطرے پیے ہیں کہ نہیں۔ یہ اب ہمارے لیے ضروری ہے اپنی قومی شناخت کو، اپنے قومی مرتبے کو اور اونچا کرنے کے لیے کہ ہم جلد سے جلد اس موذی مرض سے جان چھڑائیں۔ میں ایک بار پھر ہمارے جو پولیو فرنٹ لائن ورکرز ہیں، ہمارے سیکیورٹی فورسز ہیں اور ہمارے پولیو ایمبیسڈرز ہیں، ان سب کا شکریہ بھی ادا کروں گا، اور ان سے کہوں گا کہ آپ وہ کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی ہمارے بچے ایک بہتر مستقبل پا سکیں گے۔ بہت شکریہ۔